एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर यूएनजीए को संबोधित कर रहा है। अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। इस्लामोफोबिया एक और ऐसा खौफनाक रुझान है जिसका हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। 9/11 के दहशतगर्दी के हमले के बाद से कुछ हलकों की जानिब से दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ा जाता रहा है। इससे दाएं बाजू के खौफनाक और पुरतशद्दुद कौमियत परस्ती के रुझानात में इजाफा हुआ, जिसके सबब इंतहा पसंद और दहशतगर्द गिरोह मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। जनरल असेंबली की आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ पेशबंदी ने इन उभरते हुए खतरात को तस्लीम किया है। हमें उम्मीद है कि सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट इन इस्लाम मुखालिफ रुझानात और दाएं बाजू के इंतहा पसंदों की जानिब से पैदा करदा दहशतगर्दी के नए खतरात का अहाता करेगी। मैं सेक्रेटरी जनरल से अपील करता हूं कि वो इस्लामोफोबिया का तदारुक करने के लिए बैनुल अक़वामी मुकालमा शुरू करवाएं। साथ ही हमें बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फरोग के लिए मुतवाज़ी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। जनाब सदर, इस वक्त इस्लामोफोबिया की सबसे खौफनाक और भयानक शक्ल भारत में पंजे गाड़े हुए है। फाशिस्ट आरएसएस बीजेपी हुकूमत की जानिब से फैलाए गए नफरत से भरे हिंदुत्व नजरियात ने भारत में बसने वाले 20 करोड़ से जायद मुसलमानों के खिलाफ खौफ और तशद्दुद की एक लहर जारी कर रखी है। गौ माता के जियालों ने जत्थों की सूरत में मुसलमानों के कत्लेआम का सिलसिला जारी रखा हुआ है। वक्फे वक्फे से मुनज़्ज़म कत्ल गारत का ये सिलसिला जारी है, जैसा कि नई दिल्ली में गुज़श्ता बरस हुआ। शहरियत के इम्तियाजी कवानीन, जिनका मकसद भारत को मुसलमानों से पाक करना है, और भारत भर में मसाजिद को शहीद करने की मुहिम और इसकी इस्लामी तारीख और वरसे को मिटाने की कोशिशें जारी हैं। नई दिल्ली ने एक ऐसे रास्ते का इंतखाब किया है जिसे वो बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर के कज़िये का हतमी हल करार देता है। भारत ने 5 अगस्त 2019 से मुसलसल एकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात शुरू कर रखे हैं। उसने 9 लाख काबिज फौज के जरिए खौफ की एक लहर जारी कर रखी है। उसने सीनियर सियासी रहनुमाओं को जेलों में डाल रखा है, मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी लगा रखी है, पुरअमन मुजाहिरों को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के जरिए दबाया हुआ है। 13,000 कश्मीरियों को अगवा करके उनमें से सैकड़ों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसने जाली पुलिस मुकाबलों में सैकड़ों कश्मीरियों को कत्ल किया और इज्तिमाई सजाएं देने की रविश अपनाई हुई है, जिसमें पूरे गांव और मज़ाफ़ाती इलाके तबाह कर दिए जाते हैं। हाल ही में हमने एक तफसीली डोजियर जारी किया है जिसमें मुनज़्ज़म और बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की गई है। इस जबर के साथ साथ मकबूजा इलाके की आबादी का तनासुब बदलने की कोशिशें भी जारी हैं। कोशिश की जा रही है कि इसे मुस्लिम अक्सरियती इलाके से मुस्लिम अक़लियती इलाके में बदल दिया जाए। भारतीय कार्रवाइयां अक़वाम मुत्तहिदा की जम्मू कश्मीर के बारे में सलामती काउंसिल की करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। करारदादों में साफ वजाहत मौजूद है कि इस कज़िये का हतमी फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में करवाए गए एक शफाफ और आज़ादाना इस्तिस्वाब राय में खित्ते के अवाम को करना है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय कार्रवाइयां बैनुल अक़वामी क़वानीन, बराए इंसानी हुकूक और इंसान दोस्त क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी है। बशमूल चौथे जेनेवा कन्वेंशन के तहत ये जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के जुमरे में आती हैं। Very unfortunate that the world's approach to violations of human rights lack even-handedness.
یہ بدقسمتی ہے کہ دنیا کا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے رویہ مساویانہ نہیں ہے۔ اکثر بڑی طاقتوں کو علاقائی سیاسی معاملات اور کاروباری مفادات مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے دوست ممالک کی خلاف ورزیوں سے صرف نظر کر جاتے ہیں۔ Such double standards, and the most glaring in case of India, where this RSS-BJP regime RSS بی جے پی کی حکومت کو انسانی حقوق کی پامالی کی کھلی چھٹی دی گئی ہے۔ The most recent example of Indian barbarity بھارتی بربریت کی تازہ ترین مثال عظیم کشمیری رہنما سید علی گیلانی ہیں، جن کی میت کو ان کے خاندان سے زبردستی چھین لیا گیا۔ denying him a proper Islamic funeral انہیں and burial ان کی خواہش کے in مطابق accordance اسلامی طریقہ کار کے مطابق تدفین کے حق سے بھی devoid of any محروم legal or رکھا گیا۔ moral sanction. یہ کارروائی جس کا کوئی اخلاقی یا قانونی جواز نہ تھا، بنیادی انسانی حقوق کی شائستگی کے General خلاف ہے۔ Assembly to demand میں جنرل اسمبلی سے کہتا ہوں کہ وہ سید علی شاہ گیلانی کی باقیات کی باقاعدہ اسلامی روایات کے مطابق شہداء کے قبرستان میں تدفین کا مطالبہ کرے۔ Pakistan desires peace with India as with all جناب its صدر، پاکستان اپنے دیگر ہمسایوں کی طرح بھارت کے ساتھ بھی امن کا خواہش مند ہے، resolution of the لیکن جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا دارومدار جموں کشمیر کے مسئلے کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور جموں کشمیر کے عوام کی خواہشات کے مطابق حل ہونے میں ہے۔ ceasefire understanding along the line of control. گزشتہ فروری میں ہم نے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کے 2003 کے معاہدے کا اعادہ کیا۔ Sadly, the BJP امید یہ تھی government has کہ اس سے intensified دلی میں حکمت عملی پر دوبارہ غور و خوض ہوگا، continues to vitiate لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بی جے پی کی حکومت نے کشمیر میں مظالم کی انتہا کر دی۔ barbaric acts وہ اس بربریت سے ماحول کو بگاڑنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ for meaningful اب یہ بھارت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بامقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بنائے، اور اس کے لیے بھارت کو لازماً یہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، 5 اگست 2019 سے کیے گئے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو منسوخ کرے۔ نمبر 2، کشمیر کے عوام کے خلاف ظلم و جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکے۔ نمبر 3، مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب میں کی جانے والی تبدیلیوں کو روکے اور منسوخ کرے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور جنگ کو روکا جائے۔ military build-up, development, بھارت کی فوجی تیاری، جدید جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور عدم استحکام پیدا کرنے والی روایتی صلاحیتوں کا حصول دونوں ملکوں کے درمیان موجود ڈیٹرنس کو بے معنی کر سکتا ہے۔ And now, Mr. President, I want to talk about Afghanistan. جناب صدر، اب میں افغانستان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کسی وجہ سے افغانستان کی موجودہ صورتحال یعنی وہاں ہونے والی تبدیلی کے حوالے سے امریکہ اور یورپ میں بعض سیاستدان پاکستان پر الزام تراشی کرتے رہے ہیں۔ اس پلیٹ فارم سے میں چاہتا ہوں کہ سب جان لیں کہ جس ملک نے افغانستان کے علاوہ سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے وہ پاکستان ہے۔ جب ہم 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی جنگ میں شامل ہوئے تھے، 80,000 پاکستانی مارے گئے اور ہماری معیشت کو $150 ارب کا نقصان ہوا۔ پاکستان میں 35 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ And why did this happen? In the 80s, اور یہ کیوں ہوا؟ Pakistan was a frontline state 80 کی دہائی میں افغانستان پر غیر ملکی قبضے کے خلاف جنگ میں پاکستان صف اول میں تھا۔ Pakistan and the United States trained mujahideen groups to fight for the liberation of Afghanistan. پاکستان اور امریکہ نے افغانستان کی آزادی کے لیے مجاہدین کو تربیت دی۔ دنیا بھر سے مجاہدین گروپوں، افغان مجاہدین اور القاعدہ کو ہیرو سمجھا جاتا تھا۔ President Ronald Reagan invited them to White House in 1983. امریکی صدر رونالڈ ریگن نے 1983 میں ان کو وائٹ ہاؤس میں دعوت دی۔ ایک نیوز رپورٹ کے مطابق انہوں نے ان کا موازنہ امریکہ کے بانیوں کے ساتھ کیا تھا۔ وہ ہیرو تھے۔ 1989 میں سوویت یونین افغانستان سے چلا گیا اور اسی طرح امریکی بھی افغانستان کو چھوڑ گئے۔ پاکستان کو 50 لاکھ افغان پناہ گزینوں کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا گیا۔ ہمارے ہاں مذہبی فرقہ پرستی پھیلانے والے
عسکری گروپس آ گئے جن کا پہلے کوئی وجود نہ تھا. بدترین صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب 1 سال بعد امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں عائد کر دی. ہمیں لگا کہ ہم استعمال ہوئے ہیں. وقت گزرا، 9/11 ہوا اور ایک بار پھر امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑ گئی کیونکہ اب امریکہ کی زیر قیادت اتحاد افغانستان پر حملہ کرنے جا رہا تھا. پاکستان کی جانب سے لاجسٹیکل سپورٹ کے بغیر ایسا ممکن نہیں تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی مجاہدین جن کو ہم نے غیر ملکی قبضے کے خلاف جنگ کے لیے تیار کیا تھا کہ غیر ملکی قبضے کے خلاف جنگ ایک مقدس فریضہ ہے، ایک مقدس جنگ اور جہاد ہے، وہ ہمارے ہی مخالف ہو گئے. ہمیں شریک کار گردانا کیا اور انہوں نے ہمارے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا. پھر افغانستان کے ساتھ ملحقہ سرحد کے قبائلی علاقے میں جو پاکستان کا جزوی طور پر خود مختار علاقہ تھا اور جہاں ہماری آزادی کے وقت سے کوئی فوج تعینات نہیں کی گئی تھی، ان کی افغان طالبان کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی تھی. اس لیے نہیں کہ ان کا مذہبی نظریہ ایک ہے، بلکہ پشتون قومیت کی وجہ سے، جو کہ ایک مضبوط تعلق ہے. پھر 30 لاکھ افغان پناہ گزین اب بھی پاکستان میں تھے. وہ سب پشتون ہیں جو کیمپوں میں رہ رہے ہیں. 5 لاکھ پناہ گزینوں کا سب سے بڑا کیمپ اور 1 لاکھ افراد پر مشتمل کیمپس، ان سب کی افغان طالبان کے ساتھ ہمدردی تھی. پھر کیا ہوا؟ وہ بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے. پہلی بار پاکستان میں عسکریت پسند طالبان سامنے آئے. انہوں نے بھی پاکستانی حکومت پر حملے کیے. ہماری تاریخ میں جب پہلی بار ہماری فوج قبائلی علاقوں میں گئی، جب بھی فوج شہری علاقوں میں جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں اور بلا تخصیص نقصان ہوتا ہے. اس سے بلا تخصیص نقصان ہوا، جس کے نتیجے میں بدلہ لینے کے لیے عسکریت پسندوں کی تعداد دگنی اور تگنی ہو گئی. صرف یہی نہیں، دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ نے پاکستان میں 480 ڈرون حملے کیے. 480 drone attacks, and we all know that drone attacks are not that precise. ہم سب جانتے ہیں کہ ڈرون حملے اپنے ہدف کو درست نشانہ نہیں لگا سکتے. وہ ان عسکریت پسندوں کے مقابلے میں جن کو وہ نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں زیادہ اجتماعی نقصان کرتے ہیں. جن لوگوں کے پیارے مارے گئے انہوں نے پاکستان سے بدلہ لیا. 2004 اور 2014 کے درمیان 50 مختلف عسکری گروپ پاکستان کی ریاست پر حملہ آور تھے. ایک وقت تھا جب میرے جیسے لوگ پریشان تھے کہ کیا ہم اس صورتحال کا کامیابی سے مقابلہ کر پائیں گے. پاکستان میں ہر طرف بم دھماکے ہو رہے تھے. ہمارا دارالحکومت ایک قلعے کی مانند دکھائی دیتا تھا. اگر ہماری فوج نہ ہوتی جو کہ دنیا کی انتہائی منظم افواج میں سے ایک ہے اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسی بھی دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیوں میں سے ایک ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان نیچے چلا جاتا. جب ہم اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، جب امریکہ افغان ترجمانوں اور ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اس کی مدد کی پریشانی ظاہر کی جاتی ہے، تو ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم نے جو اس قدر مشکلات کا سامنا کیا، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم افغانستان کے خلاف جنگ میں امریکی اتحاد کے ساتھ تھے، جہاں افغان سرزمین سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے تھے. ہمارے لیے کم از کم تعریف کا ایک لفظ ہی کہا جاتا، لیکن سراہنے کے بجائے تصور کریں ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے جب ہم پر افغانستان کے واقعات کے حوالے سے الزام تراشی کی جاتی ہے. 2006 کے بعد یہ بات ہر کسی کے لیے واضح تھی جو افغانستان کو سمجھتا ہے، جو افغانستان کی تاریخ سے باخبر ہے، کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہوگا. میں امریکہ گیا، میں نے تھنک ٹینکس کے ساتھ بات کی. میں نے اس وقت سینیٹر بائیڈن، سینیٹر جان کیری اور سینیٹر ہیری ریڈ سے ملاقات کی. میں نے انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور سیاسی حل ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے. اس وقت کسی نے یہ بات نہ سمجھی اور بدقسمتی سے فوجی حل تلاش کرنے میں امریکہ نے غلطی کی. If today the world needs to know why
the Taliban are back अगर in आज दुनिया power, ये जानना चाहती है कि क्यों all the तालिबान world has वापस to do इक़्तिदार में आ गए हैं, is do a तो उसे एक deep तफसीली analysis तज्जिया करने की जरूरत होगी of why कि क्यों 3 लाख नफूस पर 300,000 मुश्तमिल साजो सामान से लैस अफगान फौज भाग खड़ी हुई। And remember, Afghans are one of the bravest nations on earth. और याद रखें कि अफगान कौम दुनिया की बहादुर तरीन कौमों में से एक है और उसने मुकाबला नहीं किया। The moment जिस a लम्हे deep इसका analysis of तफसीली this तज्जिया is किया done, जाएगा तो दुनिया को the world मालूम would हो जाएगा know why कि तालिबान इक़्तिदार में Taliban are वापस back क्यों in आए हैं power, और ये and it's पाकिस्तान not की because वजह of से नहीं है। So, Mr. President, right now, the whole world जनाब सदर, should इस think, वक्त सारी what is the आलमी way बिरादरी ahead? को ये सोचना चाहिए कि आगे बढ़ने का The रास्ता two क्या है। paths we can take. हमारे पास 2 रास्ते हैं। If we neglect Afghanistan right now, अगर इस वक्त हम अफगानिस्तान को According to the पसेपुश UN, डाल दें तो half- अफगानिस्तान के आधे अवाम half the people जिनको of पहले ही Afghanistan मुश्किलात are का सामना है, and by next year, और अक़वाम मुत्तहिदा के almost मुताबिक अगले 90% साल तक अफगानिस्तान people in के Afghanistan will go 90% below the लोग poverty line. गुर्बत की लकीर से नीचे there's a चले जाएंगे। huge humanitarian crisis हमें looming एक ahead. बहुत बड़े इंसानी This will बहरान have का serious सामना होगा repercussions, जिसके संगीन असरात not just for the अफगानिस्तान neighbors के of हमसायों के Afghanistan, लिए ही नहीं बल्कि but it will have हर जगह होंगे। repercussions everywhere. गैर मुस्तहकम और बहरान से दो चार अफगानिस्तान एक बार फिर बैन अवी दहशतगर्दों के लिए महफूज पनागाह बन जाएगा। The reason why the US came to Afghanistan in the first place. पहली बात यह है कि अमेरिका अफगानिस्तान में There is क्यों only आया one था, way to go. इसलिए We आगे must जाने का strengthen एक this ही current रास्ता है government. कि हम Stabilize अफगान it. अवाम की For the खातिर sake of the लाजमी people of तौर पर Afghanistan. मौजूदा हुकूमत को मुस्तहकम करें। What have the Taliban promised? तालिबान ने They will क्या वादा respect किया human था? rights. वो इंसानी हुकूक का They will एहतराम have a करेंगे, inclusive वो एक government. मखलूत हुकूमत बनाएंगे, They will वो अपनी not सरजमीन allow को the दहशतगर्दों soil को इस्तेमाल to be used करने by नहीं terrorists. देंगे और उन्होंने And they have मुआफी given का ऐलान amnesty. किया। Now, if the world community incentivizes them, अगर encourages आप them, आलमी बिरादरी उनकी हौसला to walk अफजाई this करती talk, है और उनके साथ बातचीत करे it will be a तो ये win-win सबके situation for लिए everyone. कामयाबी होगी, because these are the four क्योंकि ये things वो that 4 चीजें in थीं Doha, when जब the दोहा US में was talking अमेरिका to के तालिबान के Taliban, साथ मुज़ाकरात हो these रहे were थे the conditions they were- और बातचीत का महवर the यही dialogue was बातें all थीं। about. So if the world अगर दुनिया इस समत में आगे बढ़ने के लिए उनकी हौसला अफजाई करती है तो अमरीकी इत्तेहाद की अफगानिस्तान में 20 साल के दौरान की जाने वाली कोशिशें ज़ाया नहीं होंगी, of coalition presidents in Afghanistan क्योंकि अफगानिस्तान की would not be सरजमीन wasted. बैन Because अवी Afghan दहशतगर्दी soil के would not लिए be used for इस्तेमाल नहीं international होगी। terrorism. So, I end my talk, Mr. President, by urging everyone that this is a critical जनाब time सदर, for Afghanistan. मैं अपनी बात खत्म करते हुए सब पर जोर दूंगा कि ये is needed अफगानिस्तान के लिए नाजुक वक्त है। Humanitarian आप assistance वक्त has to ज़ाया be नहीं given कर there सकते, immediately. वहाँ इमदाद की जरूरत है, वहाँ फौरी तौर पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद की जाए। I urge आलमी you to बिरादरी को mobilize the international इस मकसद के लिए community and move in this मुतहरिक direction. करें। Thank you. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan for the statement just made.